تو یہ 110 نمبر ہے، اس اوپر لکھی ہوئی ہے نا، تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یہ ہو گیا۔ 111 میں لکھا ہے یہ اہل کتاب زبان درازی سے تو ستا سکتے ہیں لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ زبان درازی سے یہ تو قرآن میں بتایا نا، معاذ اللہ کبھی کسی قسم کے کمنٹس دے دیے، کبھی مجنوں کہہ دیا، کبھی دیوانہ، معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں، کبھی کہا کہ یہ جو آپ اللہ کا کلام بتا رہے ہیں ان ہوا الا اساطیر الاولین، استغفر اللہ، کیونکہ اس میں ہم پہلی قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، تو کہا یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں، معاذ اللہ۔ تو الٹی سیدھی ہر قسم کی یہ وہ زبان سے کرنے والی باتیں ہیں۔ تو کہا آیت نمبر 111 میں لن یضروکم الا اذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ بس زبان ہے، زبان کے وہ ہیں غازی۔ آگے کہا کہ اگر کبھی لڑنا پڑے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں، یعنی اتنے کمزور ہیں، اتنا وہ ہے کہ ان میں وہ نہیں ہے مقابلہ سامنا کرنے کا۔ لن ہرگز نہیں یضروکم یا ضرر اور کم بریک ڈاؤن، وہ ضرر اردو کے لفظ ہے، ضرر پہنچانا، بے ضرر، وہ نقصان پہنچا سکتے تمہیں الا اذن، سوائے بس اذیت دینے کے۔ اذیت ہے نا، یعنی ذہنی کوفت، کہ کبھی کچھ کہہ دیا زبانی، کبھی کچھ کہہ دیا، تو اس سے آبویسلی بشر ہونے کے ناطے کتنا ہی مضبوط ہو تو ہوتا تو ہے نا جی اس قسم کے کمنٹس۔ تو کہا سوائے اذیت کے، اور اگر پریکٹیکلی لڑنا پڑ جائے جہاد کا تو کہا یہ تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں۔ وَإِنْ، اور اگر یقاتلوکم، دیکھیں جیسے یضروکم ہے نا، ایسے یقاتلوکم بالکل اسی وزن پر ہو جائے گا، یا قتل اور کم، وہ قتال کریں تم سے، وہ جنگ کریں تم سے، تو یولوکم، واللہ تولا پھر جانا، تو یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے ادبار، اپنی پشتیں، اپنی پیٹھ۔ ادبار دبر کی جمع ہے، دبر کمر کو کہتے ہیں نا، اسی سے یہ جڑ کے معنوں میں بھی بعض جگہ آتا ہے، جڑ کے معنوں میں بھی ہے، جس طرح اللہ نے کہا نا کہ دشمن کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے، تو یہ اس معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن معنی پیٹھ ہے اور ادبار کی جمع ہے۔ تو فرمایا کہ یولوکم الادبار، وہ پھیر دیں گے تم سے پیٹھ اپنی، پشتیں، ثم لا ینصرون، پھر جو ہے وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ نصرہ سے پیسو وائس بن گیا، پیسو وائس مجہول کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے فرسٹ لیٹر پہ جو ہے نا وہ ضمہ ہوتا ہے، ضمہ پیش کو کہتے ہیں نا، ضمہ پیش، ٹھیک ہے نا، ینصرون، تو نہیں مدد کیے جائیں گے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 111 آ گیا۔ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ زبان درازی سے تو تنگ کر سکتے ہیں، اذیت پہنچا سکتے ہیں، لیکن تمہیں کوئی ضرر نہیں دے سکتے، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تمہیں بگاڑ نہیں سکتے۔ اگلی آیت 112 ہے کہ ان کے انہی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ موضوع آیا ہے، ضربت علیہم المسکنہ، تو محتاجی ڈال دی گئی، لیکن یہ سب اچھا 112 میں ہے ذلت اور محتاجی۔ ضربت علیہم الذلہ،
دیکھیے شروع کے الفاظ ہیں. ضربت، ضربہ یضربو سے ہے. ویسے ضربہ یضربو مطلب ہٹ کرنا، ٹو ہٹ، مارنا. تو ضربت مار دی گئی ان کے منہ پر ذلت ہیں. بڑے سخت الفاظ ہیں. ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت. اینما ثقفوا، اینما ثقفوا، اینما جہاں کہیں بھی، ثقفوا وہ پائے گئے. ثقفوا کے وہی معنی ہیں جو وجدوا کے معنی ہیں. وجدہ یجدوا وہی معنی ہے، سیم ہے. وہاں بھی آیا نا ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ انہیں، وہی معنی ہے، ایک ہی. تو ثقفوا وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ، الا سوائے بحبل من اللہ. حبل رسی کو کہتے ہیں. حبل رسی کو کل بھی پڑھا تھا نا کہ واعتصموا بحبل اللہ، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو. تو بحبل من اللہ، مگر ساتھ رسی کے اللہ کی، وحبل من الناس اور رسی کے لوگوں کی، وباء اور لوٹے، بغضب من اللہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے. وضربت علیہم المسکنہ، دیکھیں اوپر تھا کہ ضربت علیہم الذلہ، ذلت سونپ دی گئی. اب ہے وضربت علیہم المسکنہ، مسکنہ محتاجی. دیکھیں یہاں پر دونوں ہی لفظ لکھے ہوئے ہیں نا، ذلت اور محتاجی، ذلہ اور مسکنہ. مسکنہ ہے نا جی. تو ذلت اور محتاجی. وضربت اور مار دی گئی، مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی، علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی. ذالک بانہم، ذالک یہ، بانہم بسبب اس کے، بوجہ اس کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور یہ محتاجی تھوپی، اس کی اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ کانو یکفرون بآیات اللہ. ایک ہو گیا، کانو تھے یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا. ایک ہو گیا جرم ان کا. دوسرا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ دوسرا جرم. وَيَقْتُلُونَ قتل کرتے، انبیاء نبی کی جمع ہے، نبیوں کو بغیر حق، ناحق، بغیر کسی وجہ کے. دیکھیے قتل اٹ سیلف ایک بڑا گھناؤنا جرم ہے نا. یہ قرآن میں بار بار ہے. انسانی جان بڑی اہم ہے. انسانی جان کو بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حرام کی بھی اجازت دے دی، اگر موت سے بچ سکتے ہو، ہے نا جی. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر اضطراری کیفیت ہو جائے کہ اگر ایک گھونٹ پانی نہیں پیا یا لقمہ نہیں کھایا تو موت آ جائے گی، صحرا میں ہے یا کسی ایسی جگہ، تو اور حرام موجود ہے، تو پھر کھا سکتے ہو، اتنا کھا سکتے ہو کہ جان بچ جائے، اور پھر آپ جو ہے وہ امن والے حالات میں چلے جائیں جہاں سب کچھ اویلیبل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے. تو دیکھیں یہ ایک تو قتل بہت بڑا جرم ہے کیونکہ انسانی جان کی اہمیت ہے، اور پھر نبی رسول تو چوزن پیپل ہوتے ہیں نا، اللہ کے خاص چنے ہوئے، ان کو قتل کر دینا یار. وہ تو تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے آئے ہیں، تمہیں اچھی بات بتانے کے لیے آئے ہیں. وہ اس لیے آئے ہیں کہ کسی طرح تم آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ، سزا سے بچ جاؤ. ہر نبی نے یہ کہا مجھے تمہیں کچھ نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، تم سے کچھ میں مانگ نہیں رہا اس کے بدلے میں. بالکل خیر خواہ ہوتے تھے، سنسیئر، اور ان کو قتل کر دینا. حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، ان کو قتل کیا یہود نے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت زکریا کے نبی تھے، قتل کیا. تاریخ ہے، قرآن نے ایسے نہیں کہا. اور بہت سے قتل کیا انہوں نے. تو یہ ایسی قوم ہے. ذالک بما عصوا، یہ تیسرا ان کا گناہ ہے. عصوا
معصیت رسول نہیں ہوتا رسول کی نافرمانی، کہ ہر جگہ نافرمانی کرنی، ذالکہ یہ بما اس وجہ سے عصوا نافرمانی کی، نافرمانی۔ چوتھا یہ کہ اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے تھے، حدوں کو توڑ دینا، یعتدون، اعتداد ہوتا ہے حد سے نکل جانا، حدود اللہ ہے نا ہر جگہ، اللہ کی حدیں، تو پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کی حدود کیا ہیں، ان کو توڑ دینا۔ وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے نکل جانے والے، حد سے بڑھ جانے والے، حد سے بڑھ جانے والے وہ تھے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیے اس میں جو ہے اپنا آیت مبارکہ میں ہے نا یہ، اچھا ایک تو یہ دیکھیں اس میں جو فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت توپ دی، پھر کہا ضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی۔ کن کی بات ہو رہی ہے یہ؟ یہود کی۔ ایک طرف تو کنسیپٹ یہ ہے کہ یہود سارا بینکنگ سسٹم پر چھائے ہوئے ہیں یہود، اور یہود بڑے وہ ہیں ہمارا، یعنی ایون جو بیت المقدس ہے اور وہاں کے کیسے کیسے وہ بڑھ چڑھ کر حملے کرتے ہیں، تو لگتا تو نہیں ہے بظاہر، معاذ اللہ ہے کہ اللہ نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے کہ ذلت اور محتاجی۔ اچھا کئی چیزیں ہیں، ابھی آگے بھی آئے گا، کیونکہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں ان ٹوٹیلٹی پڑھنی چاہیے تبھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا پہلے تو یہ چلے ان کا شروع کا جو انجام ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، بہت بڑا قبیلہ تھا، دربدر کر دیا ان کو، تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، جلا وطن کر دیا، نکال باہر۔ اس کے بعد بنو نذیر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا ان کا، جلا وطن کر دیا۔ تیسرا بہت بڑا قبیلہ، یہ حقائق ہیں، بنو قریظہ، ان کو قتل کر دیا گیا پورے قبیلے کو، ضربت علیہم الذلہ، اور جو رہ گئے ان کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا، ضربت علیہم الذلہ۔ پھر اور آگے چلے، جو جلا وطن ہو گئے کہاں بھاگے؟ یہ خیبر کی طرف بھاگے، خیبر میں بڑی ذلت اور زک اٹھائی، وہاں بھی یہ مطلب ایک مزارے کی حیثیت سے ہی رہے، جیسے سیکنڈ سٹیزن ہوتا ہے نا۔ اچھا وہاں سے بھی نکال دیا حضرت عمر رضی، یہ سب ہسٹوریکل باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھا کیا اور خیبر سے بھی نکال دیا، وہاں پناہ لی تھی نا، مدینہ میں تھے نا یہ بڑے بڑے قبیلے، مدینہ سے نکالا خیبر کی طرف سے لے گئے۔ حضرت عمر ہیں خیبر، ہاں مدینہ کے شمال میں، ہاں یہی بتایا جاتا ہے، ہاں ادھر ہی ہے جی، ادھر ہی ہے، یہ میپ میں دیکھا جا سکتا ہے مدینہ کے شمال میں۔ اچھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کو پیچھا کر کے وہاں سے بھی نکال دیا خیبر سے۔ اچھا اور آگے چلیں، نجران کا وفد آیا، بڑے بڑے پوپ، اس میں عیسائی کے بڑے نامور لوگ آئے، اور کئی روز قیام کیا مدینہ میں، وہ اپنے مذہب کی پرچار کرنے آئے تھے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، اپنی طرف سے بڑا آرگومنٹس لے کے، لیکن بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے سیشنز رہے، لاسٹ میں ان کو مباہلہ کا چیلنج کیا گیا، قرآن میں ہے نب تہل، تم اگر اڑے ہوئے ہو تو اس پر وہ بھاگ گئے۔ مباہلہ آپ سمجھتے ہیں لاسٹ حربہ ہوتا ہے کہ پھر آ جاؤ تم سامنے اور اللہ سے کہو کہ جو سچا ہے اس کی مدد اور جھوٹے کو تباہ کر دیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، تو اس پر وہ راضی نہیں ہوئے، اس کے مقابلے میں جزیہ دینا قبول کر لیا۔ یہ جو آئے تھے نجران، انہوں نے وہاں پر اس چیز کو قبول کیا کہ جزیہ دیں گے اور ہم
ذمی کی حیثیت سے رہیں گے، ذمی کی حیثیت سے. تو ہر میدان میں یہ ذلیل و خوار ہوئے، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا، اور جو آگے ہے بات وہ بھی اگلی آیت میں. اچھا یہاں پر ہاں ایک اسی آیت میں ہے، اسی آیت میں ذرا دیکھیں دو چیزیں کہیں گئیں کہ ایکسیپشنس میں. ایک تو میں نے یہ بتا دیا نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سارا ہے. دوسرا آپ دیکھیں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ بڑے اہم ہیں، بہت اہم ہیں. بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان دونوں سے ہیں. ذہن میں آتا ہے نا کہ جی قرآن نے ان کا اتنا کہا کہ ان پر ذلت اور محتاجی اور یہ تو کافی بنے ہوئے ہیں، تو یہاں پر یہ دو صورتیں بتائیں، یعنی یہ غضب الہی سے بچنے کی. ایک تو کہا بحبل من اللہ، اللہ سے تعلق پیدا کریں، اللہ کی رسی کو مضبوط، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی اسلام قبول کریں. اسلامی مملکت میں یعنی جزیہ وغیرہ دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں. ایک چیز تو یہ ہے نا، ایک چیز تو یہ. دوسرا جو ہے نا وہ حبل من الناس، یہ بڑی اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. اہم اس لیے کہ آج جو یہ یہود کی ایگزسٹنس ہے وہ اونلی ڈیو ٹو دس فیکٹر وحبل من الناس. ہاں، لوگ ان کو سپورٹ کریں، لوگوں کی پناہ لے لیں، لوگوں کی رسی پکڑیں. کیونکہ یہود بنی اسرائیل اٹ سیلف دس از نتھنگ. اگر یہ کرسچینٹی اور ان کی سپورٹ نہ ہو تو ختم، یہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑی طاقتوں کی پشت پناہی پر ان کو مقام ہے. اور یہ جو ہوئے یہ 48 میں اور الگ بنا اسرائیل، یہ سب امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان کی حمایت سے ہی. یہ ہے حبل من الناس، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا یہ حبل من الناس ہیں. یہ عیسائی حکومتوں سے یعنی ان کے تعاون سے اور وہ پشت پناہی سے ان کا وجود ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آگے ان کے گھناؤنے جرم بھی بتا دیے. ایک تو یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا ناحق قتل کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور حدوں کو پامال کر دیتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی سوری. ہاں تو یہ بات ہے بالکل نا حبل من الناس. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی. اچھا جی بہتر. یہ ہم نے آج جو ہے وہ آیت نمبر 110 سے رکوع نمبر 12 جو ہے نا 110 سے 112 تک ہم نے آج پڑھا ہے. 110 سے لے کر 112 تک ہیں. تو کوئکلی تھوڑا سا میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں. 110 میں آیت میں یہ فرمایا کہ دیکھو تم بہترین امت ہو اور تمہیں انسانوں کی فلاح بہبود رہنمائی ہی کے لیے بنایا. یہ کن سے خطاب ہے؟ مومنوں سے. اور کہا کہ دیکھو تم نیکی اور اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر راسخ اور کامل ایمان ہے. 3 بڑی باتیں. اور یہ کہہ کے فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایسا کرتے نا، ایمان لاتے اللہ پر، جب اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ کی بتائی ہوئی چیز یعنی اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، ان سب چیزوں پر ایمان لائیں گے. اللہ پر ایمان کا یہی اصل کنسیپٹ ہے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرتے تو کہا خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں ہی بہتر ہوتا. لیکن فرمایا کہ بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان والے ہیں، زیادہ تر نافرمانی ہے. اگلی آیت 111 میں یہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب خاص طور پر یہ یہود جو ہے نا، یہ اپنی زبان بد کلامی سے ذہنی کوف تو دے سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر لیں گے. میں نے چند ایک مثالیں بھی دیں، بار بار وہ تو کہتا ہوا بھی انسان ہل جاتا ہے. تو یہ اذیت، لیکن کہا کہ یہ اخلاقی طور پر اتنے گرے ہوئے، اتنے کمزور ہیں
کہ کبھی اگر جنگ کریں تم سے، آمنا سامنا ہو جائے تو یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، یہ ٹھہر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا کوئی بیس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ بات 111 میں، یہ بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ 112 میں انہی کے بارے میں بتایا کہ ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی۔ تو آیت میں کہا ضربت علیہم الذلہ اور ضربت علیہم المسکنہ، اور ابھی جو ان کا وجود برقرار ہے تو اس کی دو وجوہات بتا دیں، بحبل من اللہ و حبل من الناس، کہ یہ صرف لوگوں کی پشت پناہی پر، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بس اللہ کی ایک آزمائش کا انداز ہے تو وہ اس پر برقرار ہیں، اور ادروائز ان کا کوئی خود سے کوئی اہمیت، کوئی وجود نہیں ہے۔ اور آیت کے آخر میں ان کے جو جرائم ہیں ان کو اللہ نے، کیونکہ اتنے سخت الفاظ کہ ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی، تو اللہ کی ذات تو رحیم اور کریم ہے، تو بتا دیا کہ یہ کیوں ایسا ہے، کیونکہ ان کے جرائم بڑے گھناؤنے ہیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا ناحق قتل کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ آج تک یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، آیت نمبر 112، انشاءاللہ 113 کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔